ہر نماز سے پہلے یہ دھیان ضرور کر لے کہ بھئی نماز تو پڑھنے جا رہا ہوں، خشوع کے ساتھ پڑھوں۔ البتہ اس کے لیے کچھ تمہیدات بھی ہیں، وہ تمہیدات اگر اختیار کی جائیں تو اس سے خیالات کا منتشر ہونا تجربہ یہ ہے کہ کم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ طہارت کا حصول صحیح طریقے سے کیا گیا۔ طہارت جتنی صحیح طریقے پر انجام دی جائے گی اتنا ہی وساوس اور خطرات کم آئیں گے، اور اگر طہارت میں کوئی کمی رہ گئی تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ وسوسے بہت آتے ہیں، خیالات بہت آتے ہیں۔ تو طہارت کو صحیح سے انجام دے۔ وضو کرنے بیٹھے تو وضو کے اندر آداب و شرائط کا لحاظ رکھے، قبلہ روح ہو کے بیٹھے، اطمینان سے وضو کرے اور بہت جلدی نہ کرے، اطمینان کے ساتھ ہر عضو کو اہتمام کے ساتھ دھوئے اور سنت کے مطابق دھوئے، اور باتیں نہ کرے وضو کرتے ہوئے، بلکہ جو ادعیہ معصورہ ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ معصور دعا ہے وضو کے وقت کرنے کی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ معصور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وضو کے وقت یا وضو کے بعد آپ یہ پڑھا کرتے تھے۔ وضو کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور ہماری آپ کی آسانی کے لیے علماء کرام نے ہر عضو کا الگ الگ کچھ دعا بھی تجویز کر دی ہے، جو اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ ثابت نہیں لیکن دوسرے مواقع پر ثابت ہیں، اور ان کا وہ ہیں دعائیں بڑی کارآمد اور بڑی مفید اور بڑی برموقع اور مناسب حال۔ وہ پڑھ لے تو وہ پڑھنے میں لگا رہے گا تو انشاءاللہ دوسری بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، تو فضول باتوں سے بچے گا اور ایک بہترین دعائیں اس کی ہو گئی، ان کی عادت ڈال دیں۔ اس کے بعد جب نماز وضو کامل ہو گیا تو وضو کے کامل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ مسجد میں جب جاؤ یا نماز پڑھنے تو فرض سے پہلے کچھ نہ کچھ سنتیں نفلیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ سنتیں نفلیں یا تو سنت مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ سنتیں ہیں، نفلیں ہیں، تو جا کر آدمی وہ پڑھ لے۔ تو ان تمام چیزوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب فرض پڑھنے کھڑا ہوگا تو اس وقت بہت سے خیالات اور وساوس خود بخود ختم ہو چکے ہوں گے۔ اب جب پڑھنے کھڑا ہو گیا تو اس وقت میں اس مراقبے کا احساس استحضار کر لے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرمایا کہ بھائی پتہ نہیں اب موقع نہ ملے آخری نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ جب یہ کرے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی خشوع حاصل ہوگا، اور یہ جو طرح طرح کے خیالات کا انتشار رہتا ہے انشاءاللہ اس میں بڑا فرق آئے گا۔ پھر بھی ہو جائے منتشر تو گھبرائے نہیں، دوبارہ جب تنبہ ہو دوبارہ لوٹائے، پھر منتشر ہو جائے پھر لوٹائے، یہی کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ نماز قبول ہوگی اور خشوع کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہو جائے گا۔ لیکن فکر اور دھیان کی بات ہے۔